بہت سارے لوگ پکے نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن خاندانی معاملات میں، اپنے ماں باپ کے معاملات میں، اپنی بیوی بچوں کے معاملات میں 0 نمبر نظر آتے ہیں اور بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا عقیدہ مضبوط ہے، توحید پرست ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن شیطان نے ان کو رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں بڑا ظالم بنا رکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس بات کا حکم دیا ہے۔ میں یہی بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے توحید پرست افراد اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، شیطان بہت بڑے انداز سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بڑی چالاکی سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ معاشرے میں ایسے لوگوں کو ٹٹولیے، تلاش کیجئے، بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا عقیدہ مضبوط ہے، توحید پرست ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن شیطان نے ان کو رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں بڑا ظالم بنا رکھا رہا ہے اور بڑا بے رحم بنا رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ پکے نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن خاندانی معاملات میں، اپنے ماں باپ کے معاملات میں، اپنی بیوی بچوں کے معاملات میں 0 نمبر نظر آتے ہیں اور بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ کا بندہ متقی جہاں ہے، پرہیزگار جہاں ہے، وہ اللہ کے بندے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کا بندہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں یہ بات ذہنوں میں رکھے کہ رشتہ داری کا حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے، جس کو دوسرے معنوں میں صلہ رحمی بھی نام دے لیجئے، اور قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں اقربون کا لفظ آیا ہے، نسب، سحر، اولو الارحام، ذوی الارحام، ذو الارحام، آل، ایسے بہت سارے الفاظ آئے ہیں جن کا حق ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، ایک اللہ کے بندے کے ایمان والے کے لیے ضروری ہے وہ اس بات کو بھی اپنے اوپر فرض کر لے کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کی خدمت کا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر یہ حق ادا کر رہا ہے تو وہ نجات پائے گا، ورنہ وہ اللہ کا بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے یہ سوال کیا، بتاؤ مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مقرروں کی زبانی سنا ہوگا، لیکن سنتے ہیں لیکن عملی میدان میں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور خصوصاً بہت سارے وہ اللہ کے بندے ہمارے معاشرے میں توحید پرست ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے معاملے میں، اپنے چچاؤں کے بارے میں، اپنے ماموں کے بارے میں، اپنے بھائی بہنوں کے معاملے میں ان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ اللہ کے بندے نجات پا جائیں گے۔ اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھا اپنے صحابہ سے مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، لا دینار ولا درہم، اے اللہ کے رسول جس کے پاس دینار اور درہم نہیں، پیسہ نہیں، وہ مفلس ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ مفلس وہ نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، لیکن اس نے بہت سارے رشتوں ناتوں کے ساتھ حق تلفی کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، اس مجلس میں بیٹھنے والوں میں بھی سے ایسے کوئی اللہ کے بندے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مار رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق مار رہے ہیں۔ وہ اپنی نمازوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اپنی عبادتوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ ہماری عبادتوں کی قبولیت رشتہ داری کے حق ادا کرنے میں ہی اللہ رب العالمین رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ اللہ کا بندہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا،
بھائیوں کا حق مارا ہوگا، بہنوں کا حق مارا ہوگا، رشتہ داری کے حقوق میں کوتاہی کیا ہوگا، وہ تفصیل آپ نے سنا ہے، وہ تمام نیکیاں لا کر اپنے حق تلفی کی بنا پر سب کو تقسیم کر دے گا، سب کے گناہ لے کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ رشتہ داری کا حق کیا ہے، کون پہلے نمبر پر ہے، کون دوسرے نمبر پر ہے، کون تیسرے نمبر پر ہے، بہت سارے اللہ کے بندے یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اس کانفرنس سے یہ اپنے آپ کو یہ عقیدہ بھی مضبوط کر کے جانا ہے، اور اب رشتہ داری کا حق اگر حق تلفی ہو رہی ہے تو اللہ کے بندو آج یہاں سے اٹھتے وقت یہ عہد کرنا ہے، اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ پیش آیا ہوں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ کیسے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور دکڑا سناتے ہوئے بلکنے لگتے ہیں، اس لیے کہ بچے ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اس سلوک کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے بھائی بہن آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، واللہ آپ کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس بات کی توجہ دلایا ہے، اور خاص کر وہ ترتیب بھی بتایا ہے کس کو پہلے مدد کرنا ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے مدد کی بات آتی ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے گھر بنانے کے واسطے دیتے ہیں، مدرسے بنانے کے واسطے دیتے ہیں، غریبوں یتیم خانوں میں دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، آپ کے خاندان میں آپ کی بہن بیمار ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، آپ کا بھائی قرضدار ہے، آپ کا چچا قرضدار ہے، آپ کا ماموں پریشان حال ہے، آپ ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، خیر کے کاموں میں پیسہ لگا رہے ہیں، یہاں خاندان اور قبیلے کو بھلا دیے ہیں، اللہ رب العالمین نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابھی استقبالیہ تقریر میں شیخ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کا مطلب جنت کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا قرب تم کو نہیں ملے گا جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور وہ مدینے کا وہ باغ جو تھا، آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تو فرما رہا ہے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرو گے اللہ کا قرب نہیں ملے گا، نیکی میں نہیں آگے بڑھو گے۔ تو اللہ کے رسول، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ دیجئے، توجہ دیجئے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی راہ میں دے دو، فرمایا تمہارا مال بڑا پیارا ہے، بہت بہترین باغ ہے۔ وہاں اللہ کے نبی کو انہوں نے بتایا بھی کہ اللہ کے نبی، آپ کبھی آ کر اس باغ کا میٹھا پانی پیتے تھے، میٹھے کھجور کھایا کرتے تھے، میں وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے ابو طلحہ، تمہاری خیرات بڑی پیاری ہے، لیکن تم یہ کام کرو، اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کیا کیا، حضرت حسان، ابو ابی بن کعب جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، اس باغ کو ان دونوں میں تقسیم کر دیا۔ ہے کوئی آج مالدار اپنے چچیرے بھائیوں کے درمیان اپنا پیسہ خرچ کر سکے؟ ہے کوئی ایسا مالدار جو اپنے ماموں کی اولاد پر اپنا پیسہ خرچ کر سکے؟ اللہ اکبر! رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ
آیت نمبر 215 میں اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ قرآن مجید میں ترتیب بتا دیا، پہلے کہاں خرچ کرنا ہے، پہلے کہاں اپنا مال لگانا ہے. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم پیسہ کہاں لگائے، خرچ کہاں کرے. اللہ کے بندو، ہر انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ میں اپنا پیسہ وہاں لگاؤں جہاں سے ریٹرن زیادہ مجھے ملے، جہاں سے نفع زیادہ ملے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ایک فارمولہ بتایا، پیسے وہاں لگانا ضروری ہے جہاں سے ہمیں نفع زیادہ ملتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون. اے پیغمبر، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں ہم خرچ کہاں کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب سے بہترین جگہ خرچ کرنے کی ماں باپ ہے. ماں باپ کو بھول جاتے ہو. اللہ کے بندے، رشتہ داری کے حقوق میں پہلا نمبر ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا ہے. اگر آپ ماں باپ کو بھول کر، بہت ساری خواتین کا معاملہ بھی یہ ہے، بہت ساری خواتین اس کا شوہر اس کے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے تو روکتی ہیں. اللہ کی بندیوں، یہاں خواتین بھی موجود ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی ہے. آج ہر مومن کی، ہر مسلمان کی، ہر انسان کی دو تمنائیں ختم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انسان کی عمر جیسے بڑھتی جاتی ہے، دو خواہشیں اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہیں. پتہ ہے وہ دو خواہشیں کیا ہیں؟ ایک مال کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، ایک عمر میں زیادتی ہو یہ تمنا خواہش رکھتا ہے اللہ کا بندہ. اگر یہ دونوں چیزیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، نبی کے فارمولے پر عمل کیجئے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا بندہ اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، اپنی عمر میں زیادتی چاہتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو جائے، رشتہ داری کو جوڑنے والا ہو جائے، توڑنے والا نہ بنے. واللہ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع الرحم. رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. قرآن کی ایک بڑی پیاری آیت ہے جو رونگٹے کھڑا کر دینے والی ہے، سورہ محمد کی آیت ہے. فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اے لوگو، اگر تم دنیا کا نگران بنا دے، ولی بنا دے، رہبر بنا دے، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے. جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ توڑنے لگ جاؤ گے. یعنی رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، تم توڑنے والے ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جو رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں، محبتوں کو ختم کر دیتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اللہ کا کلام کہتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو بہرا اور اندھا بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا. اتنی بڑی وعید اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا. اور فرما رہا ہے خرچ کرنے کی پہلی جگہ تمہارے ماں باپ ہے اور رشتے ناتوں کو جوڑنے والا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے ایک شخص آ کر پوچھا اللہ نے کیا کیا خیر اس میں رکھا ہے. جہاں آپ خاندان سے ملے رہتے ہیں، محبتیں اجاگر کرتے ہیں، محبتوں کو نچھاور کرتے ہیں اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خالاؤں پر. خالہ کی بات آ رہی ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ایک شخص آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے.
اور وہ گناہ ایسا نہیں کہ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کوئی توبہ کی صورت ہے تو اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھیے رشتہ داری کو جوڑنے والے کے سلسلے میں اللہ ایک ذریعہ بنایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اللہ کے نبی سے اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھا معاملہ کر، اس کی خدمت کر، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص آ کر پوچھتے ہیں اے عبداللہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، میرے لیے توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے پہلا لفظ اس سے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تب اللہ، تقرب اللہ، اللہ سے توبہ کر، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے ذریعے تلاش کر۔ مطلب یہ تھا ان کے شاگرد نے پوچھا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا قتل جیسے گناہ کو بھی معاف کرنے کا ذریعہ ماں ہے، ماں ہے۔ اے لوگوں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات پر توجہ دلائی اور ترتیب کے ساتھ قرآن میں بھی فرما دیا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں پہلے دیکھیں کہ میرے خاندان میں میری بہن کہیں بیمار تو نہیں ہے، میرا بھائی پریشان حال تو نہیں ہے۔ آپ صدقہ لے کر غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دینے سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا بندہ صدقہ کرتا ہے، غیر کو دیتا ہے تو ایک ثواب ملتا ہے، خاندان کے رشتہ دار کے کسی شخص کو دیتا ہے تو 2 اجر ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا بندہ رشتہ دار کو دیتا ہے۔ یہاں ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جیسا کہ میں نے کہا صلہ رحمی کا مطلب اپنے رحم خونی رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا مفہوم بتایا۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ جو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، ہم کو کچھ دے گا تو ہم بھی کچھ دیں گے، یہ سوچ رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسن سلوک، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں پہلی چیز یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے، زمین والوں کو مت دیکھیے بلکہ عرش والے کو دیکھیے۔ آپ کا بہتر برتاؤ اللہ رب العالمین اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور کئی احادیث کے اندر اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی نے فرمایا رزق میں کشادی کا ذریعہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے، اور رزق میں عمر میں برکت کا ذریعہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے، اور اسی طرح بری موت سے بچنا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حق تلفی کبھی مت کرو۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث رسول میں جن باتیں ہم نے سنی ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔